الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیتوں میں ایک آیت پڑھی تھی ہم نے، اس میں یہی کہا گیا کہ یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے، کتاب حکیم ہے، یہ حکمت سے بھرپور ہے، حکمت سے بھری ہوئی، کہ دانائی، رشد، ہدایت سے بھری ہوئی ہے. لیکن اس وقت کے مخاطب، چونکہ یہ صورت مکی ہے، تو مکہ میں جو مشرکین تھے وہ مخاطب لوگ اس نبی کو نہیں مانتے تھے، جس پر کہ کتاب نازل ہوئی تھی اسی کو نہیں مانتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اکان للناس عجبا، کیا ہے، حمزہ یہ الگ سے ایک لفظ ہے، یہ کوشچن ہے، ایک سوال ہے. اکان للناس، لام حرف جر کہلاتا ہے، پڑھیں گے گرامر میں آپ. الناس، لوگوں کے لیے کیا یہ عجب ہے، تعجب خیز ہے، حیرت انگیز ہے؟ یہ عجب، کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر کہ ان اوحینا، یہ ان مصدریہ کہلاتا ہے، کہہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تفسیر کے لیے ہے کہ اوحینا، کہ ہم نے وحی کی. وحی اللہ کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احکامات کی، وہ چاہے جبرائیل امین کے ذریعے ہو یا جس ذریعے سے بھی ہو، لیکن عموماً جبرائیل امین کے ذریعے اللہ رب العزت وحی فرماتے تھے، تو اس کو وحی کہتے ہیں. ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل، ایک آدمی کی طرف، رجل، منہم، انہی میں سے، یہ آدمی انہی میں سے تھا. کس لیے، وجہ کیا تھی، کیوں وحی کی؟ ان انذر الناس، کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو. یعنی ڈرانا، انذار، ایک تو ڈرانا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی ڈراؤنی چیز سے ڈرتا ہے، وہ جیسے ہم کسی کہتے بہو آیا بھلا ہو لو، ہم اس قسم کے الفاظ سے ہم ڈراتے ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں شیر سے وغیرہ ان چیزوں سے. ایک انذار، نذیر پیغمبروں کو کہا جاتا ہے، ان کا نذیر ہونا اس طرح ہے کہ شفقت سے کسی آئندہ آنے والے خطرات سے ڈرایا جاتا ہے. یہ ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، تو نبی کو اسی لیے نذیر کہا جاتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے مصیبتوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا تو ناکام زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس لیے پیغمبر کا لقب ایک نذیر بھی ہے. ان انذر الناس، کہ آپ ڈرائیں. اردو میں اس کا ترجمہ ڈرانے ہی سے کیا جاتا ہے، کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، کہ ان انذر الناس، کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو. کس چیز سے ڈرائیں؟ اللہ سے ڈرائیں، آئندہ آنے والی مصیبتوں سے ڈرائیں، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرائیں. وبشر الذین، اور دوسرا کیا، وبشر، اور خوشخبری دیں. الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، ایمان والوں کو خوشخبری دیں. یہ دوسرا کام. کس بات کی خوشخبری؟ کہ کہ یقیناً لہم، ان کے لیے، ان مومنین کے لیے کیا ہے، قدم صدق. قدم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پاؤں پیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. صدق سچائی کے معنی میں، لیکن ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ. الفاظ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ سچائی کے پیر ہیں، لیکن
عموماً مراد لفظی ترجمہ نہیں ہوتا، وہ محاورہ جس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے وہ مراد ہوتا ہے، جس کام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عموماً ہم اردو میں بھی مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ معنی مراد نہیں ہوتا۔ اصل میں محاورہ کے الفاظ اور ہوتے ہیں، اس کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں قدم الصدق اونچا مرتبہ، بلند مرتبہ، کہ ان لہم قدم صدق، چونکہ اونچے مرتبے کی طرف بھی پاؤں سے جا کے محنت کر کے پہنچتا ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قدم الصدق، اونچے مرتبے کی، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ اصل تو انسان بندہ دنیا میں جتنا بڑا ہو، اللہ کی نظروں میں اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل مقام تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہو اس کا، کیونکہ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسی ہے وہ گزر جائے گی، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو آئندہ آنے والی ہے، اور وہاں کامیاب وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا مقام اللہ کے نظروں میں ہو۔ تو اس شخص، ان ایمان والوں کا مقام ہے، بلند مقام ہے، اونچا مقام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، تو اس وقت کافروں نے کہا کہ ان ھذا لساحر، کہ بے شک یہ، ان بے شک، ھذا یہ، لساحر، البتہ جادوگر ہے۔ لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے یقیناً جادوگر ہے، مبین، واضح۔ تو یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب تھی، لیکن فائدہ تو وہی اٹھائے گا جو اس کتاب کو مانے۔ یہ تو اس نبی ہی کو نہیں مانتے تھے جس کے اوپر یہ کتاب نازل، جس کے ذریعے اس امت تک کتاب پہنچائی گئی، اس نبی ہی کو نہیں مانتے تھے۔ یہ کافر لوگ، مکہ کے مشرکین جو تھے، وہ نہیں مانتے تھے۔ اب نہ ماننے کی وجوہات تھی، قرآن پاک میں مختلف جگہوں میں وہ وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تاریخ دیکھیں تو دنیا کی ساری تکلیفیں ایک ساتھ جمع کی گئی تھی۔ پیدائش سے پہلے باپ نہیں، پیدائشی تھی، اور کچھ عرصہ گزرا، والدہ کا انتقال ہو رہا ہے، اور وہ بھی راستے میں سفر پر، اور راستے ہی میں دفن کیا جا رہا ہے، اور پھر تکلیفوں کے اوپر تکلیف، پھر چچا کفالت، دادا تو کفالت کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، پھر چچا کرتا ہے، وہ بھی ایمان نہیں لے آتا، گھر کے اندر مخالفتیں، بائیکاٹ سوشل ان کے ساتھ، یہ ساری تکلیفیں حضور نبی اکرم، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تکلیف آ جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کرے آدمی، کہ یہ ذرہ ہے ہماری یہ تکلیفیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچی گئی ہیں تکلیفیں۔ تب ان چیزوں میں دیکھ کر لوگوں کا عام تاثر یہ تھا کہ اگر اللہ نے قرآن بھیجنا ہی تھا تو بھئی طائف کے فلاں بڑے آدمی کے اوپر بھیجتے، جو دولت کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہے، یہ عمر بن ہشام ہے، ابو جہل، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے اوپر بھیج دیتے۔ اور پھر کوئی کہتا ہے کہ اگر اللہ نے پیغمبر ہی بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ مقرر کر لیتے، اس کے لیے کسی فرشتے کے اوپر بھیجتے، تو یہ تو اللہ کی حکمت کے خلاف تھا۔ تو قرآن پاک کی ان آیتوں میں اس کا جواب بھی دیا کہ اگر دنیا میں یہ لوگ سارے فرشتے ہوتے تو فرشتہ ان کی طرف بھیجا جاتا۔ اب ہماری طرف اگر فرشتہ پیغمبر بن کے آتا تو گناہ کرنے کا بہانہ ہمارے پاس بہت ہے، کہ بھائی فرشتہ نہ بھوک لگتی ہے اس کو، نہ پیاس لگتی ہے، نہ جنسی خواہشات ہیں اس کی، نہ ایسی کوئی خواہشات ان کے پاس ہے، لہٰذا وہ گناہ نہیں کرتا ہے، تو نہیں، طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ ہمارے اندر تو یہ طاقتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انہی میں سے پیغمبر ہو جو نمونہ اور مثال بن سکے ان کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بشر ہی کو، اور بشر میں بھی افضل البشر، پوری کائنات میں افضل، اس کو پیغمبر بنایا۔ اس بات پر ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یا تو مالدار نہیں ہے، اگر مالدار نہیں، غریب ہے، تو وہ بھی فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا، کیوں اس کو پیغمبر بنایا؟ کہ اکان للناس عجبا، کیا یہ لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہے، تعجب کی بات ہے کہ ان اوحینا، کہ ہم نے، ان کہ اوحینا، ہم نے وحی بھیجی، الی رجل منہم، ایک آدمی کی طرف انہی میں سے۔ یہ آدمی بھی کون تھا؟ انہی میں سے تھا۔ اب یہ ایسا
بشر تھا، افضل البشر، بشر انسان تو تھا. انما انا بشر مثلکم، قرآن پاک کے دوسری آیت میں انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسے انسان ہوں. لیکن فرق بھی ہے. وہ فرق کیا؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی. یہ فرق بھی ہے. تو یہ ایک ایسا بشر، ایک ایسا کائنات میں ہستی کہ اس کے بچپن سے لے کر اب تک کی پوری زندگی ان کافروں کے سامنے تھی کہ کوئی کسی کے خلاف بات کرنی ہو تو اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، جھوٹا صحیح الزام لگایا جاتا تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ الزام لگا نہیں سکتے تھے، کوئی برا الزام لگا نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ الزام لگائیں گے تو کوئی مانے گا بھی نہیں، کیونکہ زندگی بالکل سفید ورق کی طرح بالکل واضح تھی لوگوں کے سامنے. اور پھر جو باتیں کہتا ہے، معجزات جو تھے، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کافروں نے کہا کہ یہ تو جناب اب کوئی بہانہ نہیں ہے، انکار کا اور کوئی بہانہ ان کے پاس بچا نہیں. تو کہتے یہ جادوگر ہے. بس اب لوگوں کو دھوکہ دینے، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے پھر یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ بھئی یہ تو جادوگر ہے. اب یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے. اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ان کی امت کے سرکشوں نے کیا. مشہور واقعہ اسی میں بھی آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کی طرف آئے تو معجزہ مانگا انہوں نے. جب معجزہ مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ ظاہر کر دیا، جیسے ید بیضاء، ہاتھ بغل میں ڈالتے نکالتے تو چمکتا تھا پھر ہاتھ. اور پھر اسی طرح کے بہت سارے معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. مشہور معجزہ ایک لاٹھی کا تھا. وہ لاٹھی کا معجزہ، اس کو دیکھ کر فرعون کو اس کے جو وزراء تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کرتا ہے، ہم بھی اپنے علاقوں کے جادوگروں کو جمع کریں گے. مشورہ دیا. روایات میں آتا ہے کہ کوئی 40,000 یا 70,000 جادوگر جمع کیا. اب جادوگروں کو جمع کر کے، جادو تو صرف کیا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے صرف، وہ تو حقیقت تو نہیں ہے. وہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. منتر ونتر پڑھ کے آنکھوں کو، یہ مداری لوگ آنکھوں میں وہ چکما ڈالتے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب اپنی رسیاں پھینکی، تفصیلی واقعہ آ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ رسیاں سانپوں کی طرح رینگنے لگی. تو آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے وحی کی کہ موسیٰ ڈرنا نہیں اس چیز سے، اپنی لاٹھی پھینک دے. جب لاٹھی پھینکی تو سارے اژدہوں کو، ان سانپوں کو نکل گئی وہ لاٹھی. اب جو جادوگر تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے. جادوگر سارے اسلام قبول کیا. اب اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جادوگر ضد پر نہیں تھے کہ کوئی ضد بازی ہو. ضد بازی کی بنیاد پر اگر کوئی مقابلے میں آتا ہے 1000 دلیل آپ کو اس کو دے دے، وہ نہیں مانتا. ضد بازی پر آیا ہوا آدمی کبھی بھی نہیں مانتا. یہ مکے کے لوگ ضد پر تھے کہ بھئی مالدار آدمیوں کو آنا چاہیے تھا، ہم میں سے کوئی مالدار ہے ہمارے اوپر آنا چاہیے تھا. ابو جہل کہتا میرے اوپر آ جانا چاہیے تھی، وہی ان کے اوپر کیوں آئی ہے. یہ کوئی دلیل کی بنیاد پر مخالفت نہیں کر رہا تھا، ایک ضد بازی کی بنیاد پر. اسی طرح مدینہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل، یہ ضد بازی تھی. تربر والے، اس کی ضد بازی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھا اور وہاں بنو اسرائیل تھے زیادہ تر. یہود اور عیسائی جو تھے یہ بنو اسرائیل تھے. یہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور دوسرا اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ. جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں نا، عبداللہ اللہ کا بندہ. کچھ بوریت ہو نہیں؟ عبداللہ، اسرائیل اس کا لقب تھا. اس میں بہت سارے انبیاء آئے. اس نسل کے لوگوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل. اور پھر دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا ابراہیم علیہ السلام کا،
اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، آ کے آخر میں سب سے بڑے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی بھی قربانیاں تھیں دین کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی، لیکن اسماعیل کی اپنی قربانی بھی تھی اور بیوی کی بھی قربانیاں تھی، اور اس قربانی بھی بہت بڑی تھی کہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے اس نے پیش کر دیا تھا، تو اس کی قربانیاں بڑی تھی، تو نبی بھی بہت بڑا انہی کے نسل میں آیا۔ تو جب مدینہ تشریف لے گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں جو ضد بازی تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ یہ بھائی جو سلطنت، نبوت، یہ جو شرافت کی چیزیں ہیں بنو اسرائیل میں رہی ہیں، بنو اسماعیل میں کیسے چلی گئی، اس بنیاد پر ضد میں تھے۔ تو یہ جادوگر مسلمان ہوئے، وہ ضد پر نہیں تھے، مقابلے میں آئے تھے۔ مقابلے میں آیا ہوا آدمی جب دلیل سنتا ہے تو مان جاتا ہے، لیکن ضد پر آیا ہوا آدمی گمراہی پہ مرتا ہے لیکن وہ مانتا پھر نہیں ہے۔ تو یہ ضد پر آئے ہوئے تھے۔ فرعون مسلمان نہیں ہوا، وہ بھی جانتا تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ یہ حق ہے، لیکن وہ ضد پر آیا ہوا تھا، وہ نہیں مانا۔ لیکن جادوگر ضد پر نہیں آئے تھے، وہ مان گئے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معجزات دیکھیں تو اس وقت بھی چونکہ یہ لوگ ضد پر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ان کے سامنے تھی کہ جھوٹ کبھی نہیں بولا، اسی وجہ سے صادق اور امین کہتے تھے، ہر ایک کہتا تھا یہ صادق امین، اس لیے کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ اگر الزام لگاتے تو کوئی نہ مانتا وہ الزام، کافر بھی نہ مانتے وہ الزام، کیونکہ زندگی بالکل سامنے تھی۔ تو آخر میں صرف ایک ہی بہانہ بچ گیا ان کے پاس، وہ کہتا ہے یہ جادوگر ہے، اس کے پاس مت جاؤ۔ قافلوں میں جاتے تھے کہ بھئی ایک آدمی آیا ہے، کسی الیاذ باللہ کوئی کہتا تھا کچھ دماغ اس کا چل گیا ہے، مجنون، قرآن میں لفظ آتا ہے، کسی نے کہ یہ مجنون ہے، اس کی باتوں میں مت آیا کرو۔ کوئی کہتا ہے یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، یہ معجزات جو دکھاتا ہے یہ جادوئی ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، قرآن کا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ حضور نبی آگے آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی مطلب ہم جس کو ان پڑھ کہتے ہیں، الٹریٹ، کچھ بھی نہیں جانتا، اور علم کا خزانہ پھوٹتا ہے۔ اگر پڑھا ہوا ہوتا تو یہی کہا جاتا کہ اس نے سیکھا ہے کسی سے۔ اب قرآن کی جب وحی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لکھ سکتے تھے، کاتبین وحی ہوتے تھے، ان کے ذریعے لکھواتے تھے، اور پھر جو علم منتقل کر رہے ہیں وہ علوم کا خزانہ تھا۔ تو یہ بذات خود ایک معجزہ تھا، بطور معجزہ کہ اللہ نے ان کو امی رکھا تھا، انہوں نے تعلیم کا بھی انتظام ہو سکتا تھا۔ بات لمبی ہو گئی، ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں۔ کانا حمزہ استفہام کا ہے، کیا کان للناس ہے لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کی بات، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم ایک آدمی کی طرف، انہی میں سے، منہم انہی میں سے، ان انذر الناس کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور ایمان والوں کو بشارت دیں، خوشخبری سنائیں، کس بات کی؟ ان لہم قدم صدق کہ یقیناً ان کے لیے ہے اونچا مرتبہ، اونچا مقام، بڑا مقام، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون تو کافروں نے کہا، ان ھذا بے شک یہ، لساحر یقیناً جادوگر ہے، مبین واضح، یہ کھلا جادوگر ہے، یہ کھلا جادوگر ہے۔ پریشان نہ ہو، شروع میں تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہوئے مشکلات آئیں گی، آہستہ آہستہ جب ایک پارہ ہو جائے گا نا اس کے بعد خود ہی ترجمہ کرنے لگ جائیں گے۔ کافی ہے نا یہ؟